نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کا بیان جاری ہے اور زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کے حوالے سے اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کردہ تعلیمات کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری نیتوں میں اخلاص بھی عطا فرمائے اور سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان میں دین کا علم حاصل کرنا یہ بات بھی شامل ہے، پھر کتاب و سنت پر عمل کرنا اور سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تھامنا، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ دوسروں تک دین کی دعوت پہنچائی جائے، اس پر بھی بات ہوگی، اور غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ غریب کون ہیں؟ غریب کی جمع غرباء، مگر عربی والے غرباء، حدیث میں جن کا بیان ہے وہ غرباء، یہ ذکر آگے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک اہم فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اس فریضے کے بیان کے حوالے سے بھی چند احادیث کا انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلی حدیث کا، جو علم دین کے حصول کی فرضیت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ روایت بہقی شریف میں بھی آئی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب و تحصیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت مشہور حدیث ہے جو ہمارے علم میں بھی یقیناً موجود ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عام طور پر اس کا ذکر ہمارے ہاں دنیاوی علوم کے سیکھنے کے حوالے سے بھی کر دیا جاتا ہے، وہ حاصل کرنے کی کوئی ممانعت کا ہم ذکر نہیں کر رہے، وہ علم ضروری ہے دنیا کا کام کاج چلانے کے لیے، اور خدمت کے گوشے بھی اس میں آ جاتے ہیں، وہ بجا ہے۔ مگر یہاں حدیث میں جس علم کی بات کی جا رہی ہے وہ علم دین کا معاملہ ہے، اور ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا جو اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ ایک ہے پورے دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنا، جس میں پھر ایک بندہ مومن وہ مفتی بھی بنتا ہے، عالم بھی بنتا ہے، باقاعدہ سالوں لگاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے مسائل کا جواب پیش کر سکے اور لوگوں کے لیے رہنمائی کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر سکے۔ یہ بھی امت پر ایک فریضہ ہے، مگر اس کو علماء سمجھاتے ہیں فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ کچھ افراد امت میں سے کام کر رہے ہیں تو یہ فریضہ امت کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے فرض عین کے درجے میں، جو کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہوتا ہے، اس پر بات کر رہا ہوں کہ وہ علم دین جو آپ سے اور مجھ سے متعلق ہے اس کا حاصل کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بالغ ہو گیا، مرد ہے یا عورت، تو اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اب طہارت کے مسائل کا علم ہونا، اسی طرح وضو کا معاملہ اس میں آئے گا، غسل کا معاملہ آئے گا، تیمم کے مسائل آئیں گے، پھر نماز کے مسائل کا علم ہونا، یہ علم ہونا ضروری ہے اور یہ علم سیکھنا فرض ہے۔ ایک شخص ابھی صاحب مال نہیں ہے، ابھی وہ مثال کے طور پر بچے ہیں، بڑے تو ہو گئے مگر پاکٹ منی پہ چل رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کرنا ابھی ان پر لازم نہیں۔ مگر آپ اور میں اگر صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہو چکے، ہم پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے بنیادی علم سیکھنا آپ پر مجھے لازم ہے، آپ پر مجھ پر فرض ہے۔ اسی طرح ایک شخص پر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ حج کے لیے جائے گا، تو اس کے لیے حج کے بنیادی علوم کو حاصل کرنا یا علم کو حاصل کرنا لازم ہے تاکہ وہ حج کے اعمال کو اور مناسک کو صحیح طریقے پر ادا کر سکے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، آپ اور ہم بالغ ہیں، بالغ مسلمان مرد یا عورت، اس پر روزے فرض ہیں، تو روزے سے متعلق بنیادی معلومات کا حاصل کرنا فرض ہو جائے گا۔ ایک شخص کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مگر نکاح ہو گیا، اب شوہر کی کیا ذمہ داری، بیوی کی کیا ذمہ داری، دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ کل صاحب اولاد ہو گئے تو اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں کیا ہدایات قرآن و سنت پہ عطا کی گئی، بنیادی معلومات حاصل کرنا، بنیادی علم حاصل کرنا لازم ہے۔ بھائی یہ ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آج کیسے مسلمان ہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ مگر نماز کے بنیادی مسائل معلوم نہیں، غسل کے بارے میں بنیادی مسائل معلوم نہیں، تیمم کے حوالے سے بنیادی بات معلوم نہیں، وضو کے فرائض کا علم نہیں ہے،
اللہ اکبر کبیر، اسلامک اسٹڈیز کے پیپرز دیتے کالج یونیورسٹی کے لیول پر، 4 فرائض کیا ہے وضو کے وہ بھی معلوم نہیں ہے، اور دنیا کی ساری فرفر انگریزی بھی ہم نے پڑھ لی، ماسٹرز ہم نے کر لیا، پی ایچ ڈی ہم نے کر لیا، دنیا جہاں کا سارا علم حاصل کر لیا، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب غور فرمائیے، آپ کی ہماری ترجیحات میں دین کے لیے وقت نکالنا وہ ہے بھی کہ نہیں؟ آج ہماری دنیا کی تعلیم کے لیے 20 سال ہم اپنے لیے لگا چکے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں، مگر دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالنا، آج تو لوگوں کے پاس وقت بہت ہے لیکن کہاں ہے؟ 70 رنگین چینلز کی خرافات کے لیے، فضولیات کے لیے اور بکواس باتوں کے لیے، معاف کیجیے گا میری سختی کو، لیکن اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، نبی کی بات کو سننے کے لیے، دین کی محفل میں جانے کے لیے، دین کی بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے انگریزی کتنی بہتر تمہیں آ گئی، کتنی بہتر نہیں آئی، مگر یہ ضرور پوچھیں گے یہ فرائض تم پر میں نے لازم کیے تھے، فلاں فلاں باتوں سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے فرائض پر عمل کیا کہ نہیں، واجبات پر عمل کیا کہ نہیں، اور جن باتوں سے روکا گیا، منع کیا، ان سے بچنے کی کوشش کی یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ضرور پوچھیں گے۔ بہرحال دین کا بنیادی علم حاصل کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں جہاں ہمیں بہت پیاری موٹیویشن اور ترغیب ملتی ہے علم دین کے حصول کے حوالے سے، اور اس کی برکات اور اس کی فیض کا اور اس کے حوالے سے جو اجر ہے اس کا تذکرہ اس روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ روایت جامع ترمذی میں بھی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب و تحصیل میں گھر سے یا وطن سے نکلا، وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے جب تک واپس آئے۔ گھر سے نکلا کچھ ہی لمحات کے لیے، جب تک وہ حصول علم کے لیے نکلا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہو، بہت بڑا اجر، اور ایک ہے وہ جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے، یہ اجر و ثواب بھی ہے، مگر کب؟ جب آپ کی میری ترجیحات میں دین کا علم حاصل کرنا شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، کچھ ہمیں میڈیا پر دینی پروگرامز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے میڈیا والوں کو توفیق عطا فرمائے، لیکن خدا را دین کی اس خدمت کو کمرشلائزڈ نہ کریں، اور وہ لوگ کہ جو میڈیا پر ویسے بھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں میڈیا کے مالکان سے، چینلز کے مالکان سے، اللہ کے بندو باقی چیزوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، 1 گھنٹہ پرائم ٹائم میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے لیے دے دو۔ اور ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بہت سلجھے ہوئے علماء موجود ہیں کہ جو انشاءاللہ فرقہ واریت کی بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو جوڑنے والے ہیں، خیر کی بات کرنے والے ہیں۔ باقی جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، امت کو لڑاتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، مگر خدا را جن کے ہاتھ میں یہ میڈیا بہرحال ایک پلر مانا جاتا ہے اس وقت ریاست کا، بہرحال ذہن سازی ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے، 1 گھنٹہ خدا را چلیں ٹو اسٹارٹ وتھ آدھا گھنٹہ، 23.5 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا کیا صحیح کیا غلط ہے، بحث چھوڑ دیں، آدھا گھنٹہ خالص اللہ کے لیے رکھ لیں۔ صبح 7 بجے نہیں، سب سو رہی ہوتی ہے قوم ہماری، صبح 6 بجے نہیں پوری قوم سو رہی ہوتی ہے، یہ جو شام کا 8-9 بجے سے لے کے آج کل کا پرائم ٹائم ہے 8-9 بجے سے لے کے رات 12-1 بجے تک، آدھا گھنٹہ اللہ کے واسطے اس میں رکھ دیں۔ دیکھیے لوگوں کی بھی دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی، اور ہمارے گھروں کے اندر برکتیں بھی آ جائیں گی، ہم گناہوں سے بھی چھٹکارا پائیں گے انشاءاللہ، خیر میں بھی آگے بڑھیں گے۔ اور کتنا بڑا یہ ذریعہ آج اللہ نے امت کو دے رکھا ہے، اگر یہ دین کے علم کے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بن جائے تو کس قدر لوگوں کو دین کی معلومات بھی میسر آئیں گی، خیر بھی میسر آئے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی میسر آئیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، جو علم کے لیے نکلا اپنے گھر سے یا وطن سے علم کو سیکھنے کے لیے، تو جب تک واپس نہیں آتا تب تک وہ اللہ ہی کی راہ میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع یعنی نفع دینے والا علم عطا فرمائے، اور خصوصاً
باقاعدہ طور پر دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور امید ہے حسب معمول آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب و سنت کی اہمیت، وقفے سے پہلے دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور دین کا بنیادی علم قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں میسر آتا ہے۔ اس کتاب و سنت کی اہمیت کے تعلق سے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش خدمت ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ روایت موطا امام مالک میں بھی آئی ہے۔ عن مالک ابن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک بن انس سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں تمہارے میں چھوڑی ہیں، تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت مشہور حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ایسا بیان ملتا ہے اور دیگر مواقع پر بھی، کہ دو باتیں تمہارے درمیان، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامو گے، واقعتاً تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن حکیم کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہدایت کا اہم ترین ذریعہ اب قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بس لمحہ فکریہ یہ ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ کا میرا زندہ تعلق آج قائم ہے یا نہیں؟ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا، چیک کر لیں۔ ہم نے زندگی میں آج تک قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی اپنی زبان میں پڑھا، اور ترجمہ کافی نہیں، تشریح بھی ضروری۔ ہر نماز کی حرکت میں اللہ قرآن کو چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں آج باقاعدہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے؟ قرآن کو سمجھنے کا اہتمام، قرآن کی محافل میں جانا۔ چلیے میڈیا کا جائز استعمال وہ بھی کچھ کر لیں، ہے کوئی ہم کرتے؟ پھر قرآن حکیم کے احکامات پر عمل، قرآن حکیم کے احکامات کا نفاذ۔ پاکستان کیوں لیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کہا تھا بابا قوم نے؟ لوگوں نے پوچھا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ کہا قرآن حکیم۔ اس وقت کہا تھا 1300 برس پہلے دے دیا گیا۔ کیوں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں؟ اے اللہ تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کو قائم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیری اطاعت کریں گے، تیرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے۔ کہاں ہے وہ قرآن؟ مرحومین کے انتقال کے بعد ہم کھولتے ہیں اس کو، بس رمضان میں کھولا اور بند کر دیا، بچی کو جہیز میں دے دیا، قرآن خوانیوں میں پڑھ دیا، پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ وہ قرآن جس کو واقعتاً تھاما جائے، جس کی تلاوت بھی ہو، جس کو سمجھا جائے، جس کے احکامات پر عمل ہو، جس کے احکامات کا نفاذ ہو، جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی بات ہو رہی ہے، تب گمراہی سے بچیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو تھامنا۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، حدیث اور سنت بتائے گی کیسے قائم کریں۔ قرآن کہتا ہے حج ادا کرو، حدیث اور سنت تفصیل بتائے گی کیسے ادا کریں۔ قرآن احکامات عطا فرماتا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام احکام کی تعلیم دیتے ہیں، تشریح فرماتے ہیں اور وضاحت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کی سنت، ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتاب کون سی ہے؟ جی ہے، ہاں مطالعہ کیا۔ ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی کوئی کتاب؟ ہمارے گھروں میں علماء کی مرتب کردہ مسائل کی کوئی کتابیں جو کتاب و سنت کے بیان پر مشتمل ہوں، تاکہ پتہ ہو کہ میرے فلاں معاملے کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں باقاعدہ دین کی تعلیم کا کوئی اہتمام، یا ہم نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے باقاعدہ کوئی اہتمام کر رکھا ہو، ہم کسی دینی اجتماعیت میں جڑے ہوں، دینی محافل میں شرکت کرتے ہو، باقاعدہ دین کو حاصل کرتے ہوں، ایسا ہے کیا؟ تب ہوگا ہاں کہ ہاں کتاب کو تھاما اور سنت کو تھاما۔ پھر سنت کو تھامنے کا مطلب سیکھ لینا نہیں، بلکہ عمل میں بھی سنت دکھائی دے۔ آج آپ کے میرے گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، لگتا ہے کسی مسلمان کے گھر میں شادی ہو رہی؟ وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، استغفر اللہ۔ آج کوئی فرق ہے؟ وہ جنتر منتر پڑھتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب 4 آیتیں پڑھ دیتے ہیں، بس پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس میں، کچھ پتہ ہی نہیں۔
باقی جو ہنگامہ، جو حشر سامانیہ ایک ہندو کے گھر میں شادی میں ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کے گھر میں بھی ہو رہی ہے. کیا فرق ہو گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ تو زندگی میں مواقع آتے خوشی کے، غمی کے، نظر آتا ہے کہ ہم امتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حدیث ترمذی شریف میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. اللہ اکبر. مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. اس کی گفتگو، اس کا کردار، اس کا چلنا پھرنا، اس کی معاملات، اس کا لین دین پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے. تو حدیث میں تو ہے کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. میں عرض کیا کرتا ہوں امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائے. بہت بھاری بات ہے. آج ہم لوگوں کو دیکھ کر کسی کو رسول اکرم علیہ السلام یاد آتے ہیں. ہماری گفتگو، ہمارا کردار، ہمارا حیا کا معاملہ، ہماری معاش کا معاملہ، معاشرت کا معاملہ، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، لین دین، معاملات، ڈیلنگز، بندوں کے ساتھ رویے، رب کے ساتھ تعلق، اس سب کچھ کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں. کیا ایسا ہے؟ غور کیجیے گا. اس روایت میں ذکر آیا اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان میں نے چھوڑی ہیں، انہیں تھامے رہو گے تو نہ کبھی گمراہ ہوگے، اور دوسری روایت میں آتا ہے نہ کبھی ہلاک ہوگے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت. اللہ تعالی ہمیں تھامنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، سنت اور حدیث کی اہمیت پر ایک اور روایت میں چاہوں گا کہ آپ کے ہمارے سامنے آ جائے. اس سے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان سنت کے انکار کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پر ہمارا ایک سیکولر مائنڈڈ طبقہ، مغرب سے مرعوبیت رکھنے والا طبقہ، کچھ مادہ پرست، دنیا پرست قسم کے دانشور اور لوگ وہ دھڑلے سے سنت کا انکار کرتے ہیں. کبھی آپ نے جملہ سنا ہوگا قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے. او بھائی یہ کہو قرآن و سنت میں کہاں بتایا گیا ہے؟ قرآن اور سنت کے ملاپ سے دین مکمل ہوتا ہے. اور 14 صدیوں پہلے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے رسول علیہ السلام بتا گئے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے. آئیے اس روایت کا مطالعہ کریں. یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں جو ابو داؤد، سنن دارمی اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو اور آگاہ رہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن بھی عطا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی. آگاہ رہو کہ انقریب بعض پیٹ بھرے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے شاندار تخت یا مسیری پر آرام کرتے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ بس اس قرآن ہی کو لے لو، اس میں جس چیز کو حلال بنایا گیا ہے اس کو حلال جانو اور جو حرام قرار دیا گیا اس کو حرام سمجھو. یعنی حلال و حرام بس وہی ہے جس کو قرآن میں حلال و حرام بتلایا گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہانہ نظریے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی انہی چیزوں کی طرح حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے. یعنی قرآن بھی عطا ہوا نبی علیہ السلام کو ومثلہ اور اس کے جیسا بھی، جس کو ہم اور آپ عام الفاظ اور انداز میں سنت و حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پیٹ بھرا شخص آرام دہ مسند اور کرسی پر بیٹھا ہوا کہے گا قرآن میں جو حلال وہ حلال، جو حرام وہ حرام بس. اور اللہ کے رسول علیہ السلام 14 صدیوں پہلے بتا رہے نہیں، قرآن میں تو حرام اور حلال دیا گیا ہے، رسول اللہ نے بھی حرام ٹھہرایا اور رسول اللہ علیہ السلام کی حرام کردہ باتیں بھی ویسے ہی حرام ہیں جیسے کہ اللہ کی حرام کردہ باتیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے. قرآن یوں بھی فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دے اسے لے لو اور مانو اور اس کے تابع ہو جاؤ، اور جس بات سے روک دیں اس سے بچو اور اس کو ترک کر دو اور اسے چھوڑ دو.
یہ ہے سنت کی اہمیت کا معاملہ کہ کتاب جمع سنت، ان دو کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے، جو رب کائنات نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے تقاضوں کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے سنت کی اہمیت پر بھی ہم نے بات کی۔ اسی تسلسل میں ایک اور روایت کا مطالعہ پیش خدمت ہے، تاہم اس کا عنوان ہے غرباء کے لیے خوشخبری۔ غریب کی جمع غرباء، لیکن عربی میں غریب اجنبی کو کہا جاتا ہے، اور آج ہمارے اس دور میں بھی لوگ اجنبی ہو رہے ہیں۔ وہ کون ہیں اور یہ روایت کیا ہے؟ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ روایت ہے جامع ترمذی میں، عن عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ روایت جامع ترمذی میں، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام جب شروع ہوا تو غریب یعنی لوگوں کے لیے اجنبی اور قسمہ پرسی کی حالت میں تھا، پس شادمانی ہو غرباء کے لیے، اور غرباء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو میرے بعد میری سنت اور میرے طریقے میں لوگ پیدا کریں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ غریب اجنبی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدین بدأ غریبا، جب دین اسلام جو رسول اکرم علیہ السلام آخری شریعت لے کر آئے، جب اس کا آغاز ہوا تو یہ اجنبی تھا، بہت تھوڑے لوگ اس کے جاننے والے تھے اور بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ پھر اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ان قریب یہ اجنبی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! صحیح بات دین کی کم لوگوں کے پاس ہوگی، صحیح دین پر عمل کرنے والے کم لوگ ہوں گے۔ آج ہمارے دور میں ایسا بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اور بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے؟ ان قریب یہ دین اجنبی ہو جائے گا، تو اجنبیوں کے لیے فطوبى للغرباء، غریب اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون ہو گیا اجنبی؟ دین اجنبی ہو جائے گا، کم لوگ ہی دین کے جاننے والے اور عمل کرنے والے ہوں گے۔ واقعتاً یہ چند جو ہوں گے یہ ہوں گے اجنبی، ان کے لیے شادمانی، خوشخبری، گلیڈ ٹائیڈنگز، اس کی خوشخبری سنا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو میرے بعد میری سنت میں لوگ پیدا کریں گے۔ کیسے کیسے فساد پیدا ہو گئے؟ آج کسی کو سمجھایا جائے بھائی شادی سادی ہونی چاہیے 3 نقطوں کے بغیر، نا ایسا ہے، فقط ایسا ہی ہے 3 نقطوں کا مسئلہ؟ نہ زمین آسمان کا فرق۔ شادی سنت کے مطابق سادی ہونی چاہیے۔ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، میاں کس دور کی باتیں کرتے ہو، سوگ منائیں کیا ہم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کی یاد دلائیں، ارے کیا جب دیکھو ڈراتے رہتے ہو؟ زمین اللہ کی ہے، حکم اللہ کا نافذ ہوگا، ارے کس دور کی باتیں کرتے ہو؟ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گلوبل لیول پر چلے جائیں، نبی علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین کے لباس کے ساتھ آج کیا معاملہ ہو رہا ہے دنیا میں، اور مسلمانوں کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ نبی کی یہ سنت، داڑھی کی سنت، مسلمانوں کے معاشرے میں بھی مذاق اڑا دیا جاتا ہے اس کا۔ الحمدللہ اب ان سنتوں کو ادا کرنے والے بڑھ رہے ہیں، برائی بھی اپنی انتہا پر جاری ہے تو خیر والے بھی الحمدللہ اپنی انتہا کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مقابلہ تو ازل سے ابد تک چلتا رہے گا، مگر میں مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کے مطابق ہمارے معاملات کیسے کاروبار کے، اور جب کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ سود کو چھوڑ دو بھائی، یہ ربا کو چھوڑ دو، یہ سود خوری حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، ارے جاؤ میاں جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، کس دور کی باتیں کرتے ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہو؟ پھر مولوی کا ٹیگ لگا کر بدنام کرنا، فینیٹکس کا ٹیگ لگا کر، کوئی کہے لبرل، اور ہم کہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تمہیں اللہ کا مسلم بننا ہے، آزاد نہیں بننا۔ ارے میاں جاؤ کس دور کی باتیں کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ دین کی صحیح بات کرنا ہاتھوں میں انگارے لینے کے مترادف ہوتا چلا جا رہا ہے حدیث کے مطابق اس دور میں۔
تو ایسا دور دین کی صحیح بات کرنے والے کم ہی لوگ رہ جائیں اور دین پر واقعاتاً عمل کرنے والے کم ہی لوگ رہ جائیں، تو اس دور میں جو اجنبی ہوں ان کے لیے بھی وہ غربا ہیں، خوشخبری ہے، اور جو فساد کی اصلاح کی کوشش کریں گے، جبکہ میری سنت کے ساتھ لوگوں نے جو ہے نئے نئے طریقے پیدا کر دیے ہوں گے اور بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا، ایسے میں صحیح بات سنت کی، صحیح بات دین کی جو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوں، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے، چاہے ہم غریب کہلائیں یعنی اجنبی کہلائیں، لوگ اپنی تقریبات سے ہمیں دور کر دیں، لوگ ہمیں بلانا کبھی پسند نہ کریں، ہے نا، اجنبیوں کی بات۔ آج ناچنے کودنے والے کہتے ہیں کہ ہماری محفلیں بہت بڑی ہوتی ہیں، دیکھو ہمارے کتنے لوگ آتے ہیں۔ آج شراب و کباب کے محفلیں سجانے والے کچھ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جتھے بہت ہیں، ہماری محفلیں بہت ہیں۔ آج ڈگی بجا کر قوم کو نچانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے مجمع بہت بڑے ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ابو جہل کے مجمع بھی بہت بڑے تھے جب وہ کفر کی باتیں کرتا تھا، ابو لہب کے مجمع بھی بہت بڑے تھے جب وہ کفر کی بات کرتا تھا، اور اس دور میں سیدنا بلال کا ایمان لانے پر مذاق اڑایا گیا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے پر مذاق اڑایا گیا، حضرت یاسر سمیہ ان کے گھرانے کا مذاق اڑایا گیا، ان کو شہید کیا گیا اور کہا گیا یہ لوگ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارے یہاں کر دیکھو شراب بھی چلتی ہے، کباب بھی چلتا ہے اور ریل پیل بھی ہے پیسے کی، لوگ آتے جاتے، ہمارے مجمع بہت بڑے ہیں۔ مجموعوں کا بڑا ہونا، ہلہ گلا ہونا اور اللہ کے باغی ہوں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں، ان کے مجمع لاکھوں یا کروڑوں کے کیوں نہ ہو جائیں، یہ کروڑوں کی کثرت اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر یہ کثرت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی پر اڑی ہوئی ہے۔ اور تھوڑے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم پر ہوں، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہیں، یہ مقبول نہیں جو کثرت پر تو ہوں مگر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف بغاوت کیے بیٹھے ہوں، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ علم دین کی بات ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی کی تھی۔ دین صرف سیکھنا ہی نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ کتاب و سنت کو تھامنے کا مطلب ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور فساد کی اصلاح کی کوشش کرنی، اپنے تہیں اپنا حصہ ڈالنا، اصلاح کا کام کرنا ہے۔ تو اب لوگوں کو نیکی کی تعلیم بھی کرنا ہوگی۔ لوگوں کو نیکی کی تعلیم کرنا کس قدر اجر و ثواب کا عمل ہے، آئیے اس کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روایت کا جو کہ مسلم شریف میں آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، کسی نے کسی دوسرے کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے نیک کام کرنا شروع کر دیا تو اس کے نیک کام کرنے کا اجر اس کو تو ملے گا، یہ جس نے اس کو نیکی کی دعوت دی تھی اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور ہم اگر ایک لوگوں کو دعوت دیں اور وہ سب کام کریں تو ان سب کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ اور ہاں، آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج اللہ نے یہ میڈیا بھی ہمیں دے رکھا ہے، اس کے ذریعے لاکھوں، بعض اوقات کروڑوں لوگوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ تو جو میڈیا کے مالکان ہوں ان کے لیے کس قدر اجر و ثواب کا معاملہ ہو سکتا ہے، اندازہ کرنا چاہیے۔ بیان کرنے والے کو موقع مل جائے اس کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث۔ شیئر کروانا، ریکارڈڈ تو بہت کچھ شیئر ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پر، نہ جانے کہاں کہاں، کس قدر اجر کی بات ہو سکتی ہے۔ تو جس نے دوسرے کو نیکی کی دعوت دی تو اس دعوت دینے والے کو اس نیک عمل کرنے والے کے اجر کے برابر اجر آتا ہوگا، اور دوسری روایات میں ذکر آتا ہے اس عمل کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی اور یہ ملٹیپل ہوتا چلا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی یاد رکھیے وہ صدقہ جاریہ والی حدیث جو ہمارے سامنے پہلے آ چکی ہے، مرنے کے بعد جن 3 کاموں کا اجر بندے کو ملتا رہتا ہے، ایک وہ علم بھی ہے جس سے مرنے کے بعد بھی لوگ نفع اٹھائیں، سکھا دیا، لوگ عمل کر رہے ہیں، نیکی کا خیر کا کام کر رہے ہیں، اس سکھانے والے کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور روایت کا مطالعہ کرتے ہیں اسی نیکی کی تعلیم دینے کے اجر کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، یہ روایت ہمارے سامنے طبرانی شریف میں آتی ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن یہدی اللہ علی یدیک رجلا
خیر لک مما طلعت علیہ الشمس وغربت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اور تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں سورج شروع ہوتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں طلوع ہوتا ہے بھائی، بڑے بڑے حکمرانوں کے محلات پر بھی ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس پر بھی ہوتا ہے، بن لادن فیملی کی جو ہیڈ آفس ہے اس پر بھی ہوتا ہوگا، اور نہ جانے کہاں کہاں ہے نا، سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کے قریب بھی طلوع ہوتا ہے، اور دنیا کی بلند و بالا محلات پر بھی اور بلڈنگوں پر بھی۔ برونائی کے بادشاہ کے ایک محل کے 100 بلکہ 1000 جو کمرے ہیں اس محل پر بھی طلوع ہوتا ہوگا۔ کتنا دل چاہتا ہے نا لوگوں کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائے، اللہ اکبر، ایک بندہ اے ابو رافع تمہاری وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائے، تم ذریعہ بن گئے، ہدایت اللہ دے گا، ذریعہ تم اگر بن گئے اور ایک بندہ ہدایت کی راہ پر آ گیا، یہ تمہارے لیے اس پوری کائنات سے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے زیادہ قیمتی بات ہے، بہتر بات ہے۔ یہ ہے انویسٹمنٹ سب سے بڑی۔ جی ہاں، یہ انویسٹمنٹ وہ ہے کہ جس کا رزلٹ، جس کا ریٹرن اللہ نے دینے کا وعدہ کیا اور وہ گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ دی آل مائٹی ہے، اور اس کا ریٹرن کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ان لمیٹڈ ریٹرن ہے۔ یہ ہے آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی ہدایت پر رکھے، ہمیں کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، مگر بہت سے لوگ دور ہیں، ان کو بھی دین کی طرف لانا ہے، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، مسلمان ہیں، اور کفار وہ بھی انسان ہیں، ان کے لیے بھی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت کی راہ پر آتا ہے تو یہ ساری دنیا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس سب سے زیادہ تمہارے لیے قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سیکھنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس امت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اسی مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ پھر سے آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اس حوالے سے چند احادیث کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گے جامع ترمذی میں ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی میں، اس کا ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یعنی اچھی باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت و تاکید کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر بدی سے روکنا، اس کی تاکید فرما رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ لازماً تم یہ فریضہ انجام دو گے، اور اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو اندیشہ ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ آج امت کی صورتحال دیکھ لیں، کشمیر، فلسطین پرانی باتیں ہو گئیں، افغانستان، عراق ماضی قریب کی بات ہے، چیچنیا، بوسنیا میں ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا، برما کی صورتحال اس وقت کیا ہے، اور سیریا اور شام کے حالات کیا ہیں، مڈ ایسٹ کے اندر کیا آگ لگی ہوئی ہے، ساری دنیا مسلمان اور اسلام کے خلاف سفارہ ہوئی پڑی ہے، اور کس بات کا انتظار ہے ہمیں؟ ایک وجہ کیا، امت نہ رہی نا، امت کا جو مشن تھا، امت کا جو فریضہ تھا، امت نے بھلا دیا۔ قرآن فرماتا ہے یہ خیر امت کب ہوگی امت؟ قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، فقط اپنے لیے نہیں جینا تم نے، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس امت کو ایک بڑے مشن کے لیے، پہلی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ذکر ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آپ نیکی کا حکم دیتے بدی سے روکتے ہیں۔ ختم نبوت کے بعد یہ کام امت کے کاندھوں پر ہے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ ہاں، جس کا جس قدر دائرہ کار ہوگا، جس قدر استطاعت ہوگی، وہ اتنا کام کرے گا۔ جیسے اس حدیث میں ذکر آتا ہے جو مسلم شریف میں ہے، بدی دیکھو، برائی کو، منکر کو دیکھو، اپنے ہاتھ سے بدل دو، پہلا درجہ۔ اس کی استطاعت نہیں تو اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرو۔ اگر کہیں زبان پر بھی تالے ہو، جو کہ ابھی نہیں اتنے، اگر زبان کی بھی استطاعت نہیں تو دل میں برا ضرور جانو، اور یہ بھی نہیں تو پھر ایمان ہے ہی نہیں تمہارے دلوں کے اندر، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کا بھی تقاضا اور یہ امتی ہونے کا بھی تقاضا کہ میں خود نیکی کروں، نیکی کی دعوت دوسروں کو دوں۔ میری اولاد، میرے گھر والوں پہ میرا حکم چلتا، وہاں میں حکم دوں گا، محلے والوں کو دعوت دوں گا۔ نظام والوں کے پاس نظام کی سطح پر اختیار ہے، وہ نظام کی سطح پر قوت کو استعمال کریں گے فرائض کی پابندی کرانے کے لیے، جیسے کہ نماز و زکوٰۃ ہے، اور منکرات کے خاتمے کے لیے، جیسے کہ سود کا خاتمہ، بے حیائی کا خاتمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے حکمرانوں کے بارے میں، سورہ الحج آیت نمبر 41 میں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جنہیں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے زمین میں، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا پورا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ ملک کی سطح پر حکمرانوں کے پاس طاقت ہے، اللہ کا ان سے پوچھے گا تم نے نیکی یعنی فرائض و واجبات کی پابندی کرائی یا نہیں، اور ظلم کے خاتمے کے لیے عدل کا نفاذ قائم کیا کہ نہیں، عدل کو نافذ کیا کہ نہیں، اور منکرات کو، بدی اور برائی کو مٹانے کی کوشش کیا نہیں کی۔ حکمرانوں کے پاس ریاست کی قوت و طاقت ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے جواب دیں، اور جہاں آپ کا میرا دائرہ کار ہے ہم اس کے اعتبار سے جواب دیں۔ میڈیا والے بھی سوچیں بھائی کیا پھیلا رہے ہیں، ہے نا؟ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ خیر دیکھ رہے ہیں، شر دیکھ رہے ہیں، نیکی دیکھ رہے ہیں، بدی دیکھ رہے ہیں۔ اس سب کچھ کو دیکھ کے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بدی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد اللہ سے قریب ہوتا ہے بندہ یا دور ہوتا ہے بندہ؟ اس سب کے دیکھنے کے بعد وہ دنیا کا بندہ بن رہا ہے یا آخرت کا طلبگار بن رہا ہے؟ یہ میڈیا والوں کو بھی سوچنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک اور روایت پیش خدمت ہے، اور یہ روایت ہے ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ میں بھی۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن جریر ابن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کرتے ہیں اس روایت کا، ارشاد ہو رہا ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کسی قوم اور جماعت میں کوئی آدمی ہو جو ایسے اعمال کرتا ہو جو گناہ اور خلاف شریعت ہیں، اور اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت و طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کر دیں، اور اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، اسی حال میں اس کو چھوڑے رکھیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی قوم میں گناہ و برائی ہو رہی ہے، وہاں کے افراد اور لوگ طاقت رکھنے کے باوجود نہیں روکتے۔ ہاتھ کی طاقت ہوگی تو ہاتھ سے، ورنہ زبان سے، اور زبان کی طاقت ہے، اس لیے اگلی بات نہیں پیش کر رہا آپ کے سامنے کہ دل میں برا جان کے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ اور وہ لوگ اصلاح کی قدرت رکھنے کے باوجود اصلاح نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اصلاح نہ کرنے والوں کو موت سے پہلے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ اکیلے اکیلے نیک بن جانا اور مطمئن ہو جانا یہ امتی کا کام نہیں ہو سکتا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری ذمہ داری ہے، خود نیک بننا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، اور بدی سے بچنا، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا، اور یہ فریضہ انجام نہ دینا کہ دوسروں کو بدی سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے، خود ایک ایسا جرم ہے جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک روایت اسی کے تسلسل میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ روایت بہقی شریف میں ہے اور ہلا دیتی ہے انسان کو۔ وہ لوگ جو اپنی ذاتی نیکی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، ان کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے، آئیے اس روایت سے معلوم کرتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینة كذا وكذا بأهلها فقال يا رب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال الله تعالى اقلبها عليه وعليه فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط او كما قال رسول اللہ علیہ السلام۔ اس روایت کا ترجمہ پیش خدمت ہے جو بہقی شریف میں آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ الٹ دو،
جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا خداوند اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الٹ دو، کیونکہ کبھی ایک ساعت کے لیے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، متغیر تبدیل ہونا۔ جبرائیل کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ وہ بندہ ہے تیرا جس نے تیری پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب دو۔ یہ لگا رہا اپنی نیکیوں کے اندر، اطمینان سے بیٹھا رہا، معاشرے میں برائی ہوتی رہی، نفس کی پرستش ہوتی رہی، شیطان ننگا ناچتا رہا، اللہ کے احکامات پامال ہوتے رہے، اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل بھی نہ، کوئی غیرت اس کے اندر نہیں۔ پہلے اس کو عذاب دو، پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا۔ یہ ہے ناظرین کرام انقلابی تصور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں نجات کے لیے، ایک امتی اور ایک بندہ مومن کے لیے لازم کیا گیا وہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے اور بدی سے روکنے اور بچانے کی کوشش کرے، اور جو حکمراں ہیں ان کے پاس طاقت بھی موجود ہے تو وہ طاقت استعمال کر کے گناہوں کو اور بدی کو اور منکرات کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اجتماعی معاملات کے اندر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امتی واقعتاً امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج ہم نے گفتگو کی علم دین کے حصول کے حوالے سے، کتاب و سنت کو تھامنے کے حوالے سے، سنت کی ترویج کے حوالے سے، اجنبی بن جائیں تو خوشخبری دی گئی، اور دین کو تھامنے اور فساد کی اصلاح کرنے کے حوالے سے، اور ہم نے بات کی نیکی کی تعلیم دینے کے حوالے سے، پھیلانے کے حوالے سے نیکی کی بات کو، اور ہم نے گفتگو کی امر بالمعروف نہی عن المنکر جو کہ فریضہ ہے پوری امت کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تقاضوں کو سمجھنے، عمل کرنے اور ان پر زندگی کی آخری سانس تک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔